فاتحہ۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود بھیج دیں محمد آل محمد پر، صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ایام فاطمی کی مناسبت سے یہ مجلسیں ہیں۔ آج ابتدائی مجلس ہے اور موضوع مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنا ہے تاکہ انسان ان 2-3 مجلسوں میں جو باتیں کی جا رہی ہیں اس کے نتیجے میں یہ احساس کر سکے کہ یہ فاطمہ زہرا کس مقام و مرتبے کی حامل خاتون ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، خدا کے رسول کی بارگاہ میں یہ کس مقام و مرتبے کی حامل ہے، اور اس کائنات میں ان کے وجود کی کیا برکت ہے۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے کی کوشش کروں گا ان مجالس میں آپ کی خدمت میں۔ سورہ مبارکہ شورى کی آیت نمبر 23 کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو بہت ہی معروف ٹکڑا ہے، جو کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا ہے، کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دو ان کو، قل کہہ دو کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے محبت اہل بیت کے۔ دیکھیں
آپ ماشاءاللہ سارے فقہی ذوق رکھنے والے افراد ہیں، فقہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کام کرنے سے پہلے اجرت طے کرے، کہ کام کرنے سے پہلے اجرت طے کی جائے۔ آپ نے کپڑا سلوانا ہے تو آپ ایسے نہ دے کر آئیں، بلکہ پہلے آپ طے کریں کہ بھئی اس کی سلائی کیا لوگے تم، اور اس کے بعد پھر آپ کپڑا اس کے حوالے کر کے جائیں۔ تو یہ جو کام کرنے سے پہلے اجرت طے کی جاتی ہے، فقہی اصطلاح میں اس کو اجرت مسمہ یعنی طے شدہ اجرت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کو اجرت مسمہ یعنی اسم سے نکلا نا، اسم با مسمہ کہتے ہیں نا اردو زبان میں بھی ہم، مسمہ یعنی جس کا نام لیا گیا ہو، یعنی معاملے میں جس کو طے کیا گیا ہو، تو اس کو کہتے ہیں اجرت مسمہ۔ اچھا، وہ کسی بھی چیز کی وہ آپ دونوں کی رضامندی سے، دونوں پارٹیز کی رضامندی سے ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا جی میں 1500 روپیہ لوں گا، آپ نے کہا نہیں 1500 تو بہت زیادہ ہے یار، 1000 روپیہ لے لو، چوں چاں کے بعد مثلا 1200 پہ طے کر دیا آپ نے، تو 1200 اجرت مسمہ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ آپ سے کم لے رہا ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے آپ سے زیادہ لے رہا ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو ہی کے حساب سے لے رہا ہو، درست۔ لیکن جہاں پر اجرت طے نہ ہو، پہلے سے کام کرنے سے پہلے طے نہیں کیا گیا کہ اجرت کیا ہوگی، اب اگر کام کرنے کے بعد اجرت کا تقاضا کیا جاتا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو کہ بھئی آپ نے دیکھی کام پہلے تو بات کی نہیں تھی آپ نے اجرت کی، لہذا اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہوتا، فقہ میں کم سے کم ایسا نہیں چلتا۔ یعنی اگر طے نہیں بھی کی ہے تو آپ فقہا کو اٹھا کے دیکھیں، ان کے فتاویٰ کو، وہ یہ آپ کو کہیں گے کہ چلو صحیح ہے، نہیں کی طے آپ نے کسی بھی وجہ سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے عمل کی کوئی ارزش، قیمت اور ویلیو نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر عمل قیمتی ہے، تو اس کو تم اجرت دو، اجرت مثل۔ اجرت مثل کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو اجرت بنتی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کسی بھی چیز کی اجرت بننے کے لیے مارکیٹ کے اندر اس کی بہت ساری چیزیں دخالت رکھتی ہیں۔ اب اتفاق کی بات ہے، مدرسے میں ایک کتاب پڑھا رہا تھا، کتاب النکاح، اس میں بھی یہی بات آئی کہ اگر مہر کو طے نہ کیا جائے، یا بعض صورتوں میں اگر جو طے کیا تھا مہر وہ کسی وجہ سے باطل ہو گیا، تو مہر مثل دیا جائے گا۔ مہر مثل دیا جائے گا یعنی کیا؟ کہ اس جیسی عورت، اس جیسی فہم و فراست، اس جیسی اخلاق، اس جیسے کردار، اس جیسی عفت، یعنی جو بھی ایک چیز کی کوالٹیز بن سکتی ہیں، ان ساری کوالٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جیسی عورت کے لیے معاشرہ کیا طے کرتا ہے کہ اس کا مہر کیا ہونا چاہیے، تو وہ کہلاتا ہے مہر مثل۔ تو جہاں پر مہر مسمہ نہ ہو تو مہر مثل آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ اجرت مسمہ نہ ہو تو اجرت مثل آ جاتی ہے۔ اب آپ نے کپڑا دیا بغیر طے کیے، آپ نے کہا جان پہچان والے، چلو ٹھیک ہے دے دیا۔ اب فرض کریں کہ وہ آپ سے 2000 مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار کوئی بھی 2000 نہیں لیتا، آپ اس کو 500 دینے کے چکر میں، وہ 2000 مانگ رہے ہیں، آپ 500 دینے کے، نہ آپ کی بات مانی جائے گی 500 والی، کیونکہ آپ بھی مارکیٹ ویلیو سے کہ جو اس جیسی سلائی یا اتنا ماہر درزی یا اتنی مثلا ڈیلیکیٹ کپڑے کے اوپر یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سلائی مثلا فرض کریں 1500 ہونی چاہیے، تو اب آپ پابند ہیں کہ اس کو 1500 روپیہ دیں۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں 500 لینے تو لو، نہیں لینے تو تمہاری مرضی ہے۔ ہاں، یہ اس صورت میں آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر اس کام کی جیسا کام اس نے بے ڈھنگا کیا ہو مثلا، تو اس کی اجرت مثل ہی 500 بنتی ہو، تو پھر آپ کی یہ بات صحیح ہو جائے گی۔ جس طرح ہم مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے رکشوں میں بیٹھتے ہیں، اب ایک پیش آنے والی مثال دوں آپ کو، رکشوں میں بیٹھتے ہیں، کیا لوگے؟ ارے کچھ بھی دے دینا، جو مرضی آئے دے دینا، نہیں بولیں گے۔ جب آپ اترتے ہیں تو پھر وہ شور شرابہ شروع کرتے ہیں، آپ اس کو 100 روپیہ دیں، کہتے ہیں 150 روپیہ ہونا چاہیے، مثلا یہاں سے وہاں تک کا مسئلہ۔ اگر اجرت مثل اس کی 100 روپیہ بنتی ہے تو پھر تو صحیح ہے، آپ کہیں لینا ہے لو، نہیں لینا تمہاری مرضی ہے۔ لیکن فرض کریں اگر اجرت مثل ہی اس کی 150 روپیہ بنتی ہو تو پھر آپ کا 100 روپیہ دینا اس کو، پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ جی لینا ہے تو لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ اگر وہ نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضامن نہیں ہیں، آپ کہیں اس نے خود ہی چھوڑا ہے،
وہ اگر آپ اس کو اس کی مناسب اجرت جو اس کے کام کے مطابق تھی دیں گے تو پھر وہ لینے کے لیے تیار ہے، وہ معاف نہیں کر رہا ہے آپ کو، ایک طرح کا احتجاج کر رہا ہے آپ کی اس ناانصافی کے مقابل میں، لہذا آپ کی گردن سے ضمانت اترے گی نہیں، آپ ضامن ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ رسول خدا نے جب مبعوث برسالت ہوئے اور جب انہوں نے پہلا اعلان کیا تو پہلا اعلان کرنے سے پہلے رسول خدا نے کوئی اجرت تو طے نہیں کی، کوئی اجرت طے نہیں کی۔ جب اجرت طے شدہ نہیں ہے تو قاعدے کے تحت، قانون کے تحت اجرت مسمہ آنی چاہیے۔ اب جو کام رسول خدا نے کیا ہے اس کی اجرت مسمہ اسی کے حساب سے بنے گی۔ اب اس کام کی اہمیت کو آپ صرف اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غدیر کے موقع پہ جو آیت نازل ہوئی تھی تو پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ دیکھو اگر تم نے یہ کام انجام نہیں دیا تو تم نے کوئی کار رسالت ہی کو انجام نہیں دیے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام رسول خدا نے انجام دیا ہے، خاص طور پہ وہ آخری پیغام جو رسول خدا نے انجام دیا ہے، وہ ایک آخری پیغام رسول خدا کی پوری 23 سال کی تبلیغی زحمتوں، محنتوں اور مشقتوں پہ بھاری ہے۔ لہٰذا اب اس کی اجرت مسمہ کیا ہونی چاہیے، مثل کیا ہونی چاہیے، یہ میں اور آپ نہیں طے کر سکتے کہ اس کی اجرت مثل اس کام کی کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اجرت مثل ہم اسی وقت طے کر سکتے ہیں اس کام کی جب اس جیسے کام معاشرے میں پائے جاتے ہوں۔ جب کام ہی منفرد ہوگا، جب کام ہی انوکھا ہوگا تو اس کی اجرت مسمہ میں اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ اب اس کی اجرت مسمہ یقیناً وہی طے کر سکتا ہے کہ جس نے وہ کام اس شخص کے حوالے کیا ہے، اور وہ پروردگار عالم کی ذات ہے جس نے اللہ کے رسول کو، اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو تبلیغ کا کام انجام دیا، ان کے حوالے کیا۔ اب اجرت مثل اگر کوئی طے کر سکتا ہے تو وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کی ہستی ہے۔ اور دیکھیں پروردگار عالم نے رسول خدا کے لیے کیا اجرت قرار دی ہے، یعنی رسول خدا کا کام ایسا کام نہیں ہے جس کو درہم و دیناروں میں تولا جا سکے۔ انسان کیا دے سکتا ہے رسول خدا کو؟ یعنی اس انسان کو جو اس پوری کائنات کا مالک ہو، وہ انسان کی یہ کائنات خلق ہی اس کی وجہ سے ہوئی ہو۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ تو جو کائنات خلق ہی رسول خدا کی وجہ سے ہوئی ہو، میں اور آپ جو کچھ بھی ہمیں اور آپ کو نعمتیں ملتی ہیں وہ رسول خدا کے وسیلے سے ملتی ہیں، ان کے صدقے سے ہم تک سارا کچھ پہنچتا ہے، تمام نعمتیں پہنچتی ہیں۔ تو جو مال بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ بھی انہی کا ہی صدقہ ہے نا۔ تو اگر ہم دیں ان کو تو کیا دے سکتے ہیں، وہ تو سارے خزانوں کے خود مالک ہیں۔ لہذا پروردگار طے کرے گا کہ ان کی اجرت، جو کام ہے ان کا، اس کام کے مناسب جو اجرت ہو سکتی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ مجھے درہم، دینار، مال، دولت، باغ، باغیچے، پوری کائنات بھی دے دو تو یہ اجرت نہیں قرار پا سکتی۔ ہاں اگر تم دینا ہی چاہتے ہو اجرت تو اس کی اجرت کے طور پر مودت اور محبت اہل بیت کو اختیار کرو، میری اہل بیت کی محبت اختیار کرو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اسی سے آپ احساس کریں کہ اس محبت کی کتنی ویلیو ہے۔ یہ محبت، جو اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے، جس اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ آج یہاں فرش عزا پر موجود ہیں، اس محبت کی ارزش کو پہچانیے، اور جس ظرف میں اس محبت کو قرار دیا گیا اس ظرف کی ارزش اور قیمت کو پہچانیے کہ یہ محبت اجرت قرار پا رہی ہے ان ساری زحمتوں کی کہ جو رسول خدا نے اپنی تبلیغ کے لیے انجام دی ہیں۔ تو جو تبلیغی کام میں زحمت رسول خدا نے انجام دی ہیں اس کی اجرت ہے محبت اہل بیت، اور اس محبت سے سرشار ہیں آپ لوگ۔
پروردگار عالم نے یہ نعمت ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. ہمیں پروردگار عالم کا اس نعمت عظمیٰ پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس قابل اور اس لائق سمجھا کہ اس محبت سے ہمیں نوازے. وَإِلَّا کائنات بھری ہوئی ہے آپ کے سامنے، کتنے لوگ کیسی محبتیں رکھتے ہیں، لیکن خدا نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے. تو اسی محبت اور مودت کو انجام دینے کا ایک طریقہ یہی ہے جو ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں اس مجلس میں، کہ جس کو امام رضا علیہ السلام نے اس مخصوص روایت میں جو عام طور پر شب اول محرم پڑھی جاتی ہے، ابن شبیب کی روایت، اس میں کہا کہ اگر تم ہم سے محبت رکھتے ہو تو ہماری خوشی میں خوش اور ہمارے غم میں غمگین ہو. یہ معیار ہے محبت کا، یہ معیار ہے محبت کا کہ جب ہمارے گھر میں خوشی ہو تو تمہارے اندر خوشی ہونی چاہیے، جب ہمارا گھرانہ سوگوار ہو تو تمہارے اندر غم ہونا چاہیے. ان کو محور بنائیں اپنی خوشی اور غم کا. یہ ہے ملاک محبت کا، اور ہمیں اس محبت کا حکم دیا گیا، یہ واجب قرار دی گئی ہے ہمارے اوپر. اور اسی محبت کو انجام دینے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں مجلسوں میں، محفلوں میں، تاکہ ہم محبت کا حق پورا تو ادا نہیں کر سکتے لیکن جس حد تک ادا کر سکیں، ایک شمعی از حق محبت اہل بیت وہ ہم ادا کر سکیں. تو عزیزو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام و منزلت کو سمجھنے کے لیے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں ایک اس مرحلے سے کہ جب ابھی بی بی اس دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے. دیکھیں، بعض اوقات آپ کے اہتمام سے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا کیسا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. جتنا آپ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اس اہتمام سے انسان اندازہ، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ کون آ رہا ہے. کوئی چھوٹا آدمی آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے، یا کوئی اس سے بھی بڑا آدمی آ رہا ہے. آپ دیکھیں، قدرت خود ختم مرتبت کے حوالے سے ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے یوں سمجھے کہ ان کو مختلف چھنیوں سے نکال کر ختم مرتبت کو چنا ہے اپنی نبوت کے لیے، کہ بنی کنان سے بنی قریش کو چنا، قریش سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے ختم مرتبت کو چنا. مختلف چھنیوں سے گزارا ہے، چنتے شارٹ لسٹ کرتے ختم مرتبہ تک پہنچا ہے پروردگار عالم، اور ان کو اپنی نبوت کے لیے، آخری نبوت کے لیے چنا ہے. اسی طرح مولا کے بارے میں بھی روایتیں موجود ہیں. اب جس انسان کو پروردگار عالم اپنی آخری نبوت کے لیے چن رہا ہے، اور پروردگار عالم یہ جانتا ہے کہ اسی سے آگے سلسلہ امامت شروع ہونے والا ہے، تو یقیناً پروردگار عالم، اور بعض روایتوں کا مفہوم بھی ہے یہ کہ پروردگار عالم اس نور کے لیے کہ جس نور سے سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا ہے، ایک ایسے ظرف کو قرار دے گا کہ جو ظرف بھی پوری کائنات میں چنا ہوا ظرف ہوگا. ایک عام انسان کو جب شادی کرنی ہوتی ہے، آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں تو تاکید کی گئی ہے کہ ہر عورت سے شادی نہ کرو. خصوصیات بیان کی ہیں کہ جس عورت سے شادی کرو اس کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کا یہ رسول کہ جو دوسروں کو تو گائیڈ کر رہا ہے کہ عورت میں بہت ساری خصوصیات کو دیکھنا چاہیے، یہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر امام نے پیدا نہیں ہونا، جن کے آگے سلسلہ امامت آگے نہیں بڑھنا جن سے. تو جس سے سلسلہ امامت کو آگے بڑھنا ہوگا اس کے اندر خود پروردگار عالم نے کتنا اہتمام کیا ہوگا، اور خود رسول خدا نے اس کے لیے کتنا اہتمام کیا ہوگا. لہذا فاطمہ زہرا کے لیے جس گھر کو پروردگار عالم نے منتخب کیا، اس میں باپ کے نام سے محمد مصطفیٰ موجود ہیں اور ماں کے نام سے خدیجہ طاہرہ موجود ہیں.
دیکھیں فاطمہ کی ولادت کا اہتمام کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ باپ جو چنا گیا ہے وہ انسان ہے کہ جو کائنات کا افضل ترین انسان ہے، فضیلت میں کوئی دوسرا انسان اس کی برابری نہیں کر سکتا، افضل ترین انسان، حتیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور جن کے اتنے فضائل چھپائے گئے ہیں، خود رسول خدا نے بیان نہیں کیے بعض خوفوں سے کہ شاید بعد میں یہ حدیث آئے، اور آپ کی سنی ہوئی بھی ہے، وہ شخص اپنے تمام تر فضائل، اپنے تمام تر کمالات کے ساتھ ختمی مرتبت سے افضل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خود یہ کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ یہ کہیں رسول کی غلامی پہ ناز کرتا ہے تو کہیں خدا کے عبد ہونے پر ناز کرتا ہے، یہ علی ابن ابی طالب۔ تو رسول اکرم جیسا شخص پروردگار عالم نے فاطمہ زہرا کے لیے باپ کے طور پہ چنا، اور خدیجہ طاہرہ جیسی خاتون کو پروردگار عالم نے ماں کے طور پہ چنا۔ کون خدیجہ طاہرہ؟ یہ لقب طاہرہ خود خدیجہ کے لیے اس زمانے کا لقب ہے کہ جب ابھی اسلام شروع نہیں ہوا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں جب طہارت کا اتنا کوئی بہت زیادہ کانسیپٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں جناب خدیجہ طاہرہ کے لقب سے ملقب ہوتی ہیں۔ یہ خود ان کی پاک دامنی اور ان کی طہارت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ نے روایت سنی ہوگی جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں فاطمہ زہرا کے 9 نام ہیں۔ کچھ نام ایسے ہیں کہ اگر ان القاب کو دیکھیں اور جناب خدیجہ کے القاب کو دیکھیں تو ماں بیٹی کے دونوں ایک القاب سملر ہیں، کامن ہے القاب۔ طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، مبارکہ، یہ 5 لقب وہ لقب ہیں کہ جو جناب خدیجہ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اب ایک بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تو ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں اور مقام جناب زہرا کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جتنا ہماری معلومات ہے، جتنا آپ لوگ جانتے ہیں، جو آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، لیکن بالآخر جتنا آپ لوگ جانتے ہیں اس کے حساب سے سوچیں ذرا کہ جو مقام و مرتبہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، اس مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو القاب جناب زہرا کے لیے قرار دیے گئے ہیں، وہی القاب ان کی ماں، ان کی والدہ گرامی قدر کے لیے بھی پروردگار عالم کی طرف سے قرار دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ بعض القاب وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، بعض القاب وہ ہیں جو پیغمبر نے بیان کیے ہیں، بعض القاب وہ ہیں جو امیر المومنین نے اور امام کاظم نے بیان کیے۔ خلاصہ یہ وہ القاب ہیں کہ جو زبان نبوت اور زبان امامت سے جناب خدیجہ طاہرہ کے لیے جاری ہو رہے ہیں۔ اسی سے انسان احساس کر سکتا ہے کہ خدیجہ طاہرہ، ہمارے ہاں بہت زیادہ جناب خدیجہ کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس لیے میں دل چاہ رہا ہے کہ 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جناب خدیجہ طاہرہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو اسلام سے پہلے بھی انتہائی مقدس، انتہائی طہارت والی خاتون مشہور تھی، مالدار خاتون تھی، اس لیے کہ ان کا باپ مالدار تھا اور باپ کے کاروبار کے اندر شریک تھیں ان کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے ایک عرب کی بہت ہی مالدار ترین خاتون تھی، اور یہ ان کے مقام و مرتبے کو صرف انسان احساس کرے تو یہ وہ ہستی ہے کہ ختمی مرتبت خود جناب زہرا سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل بطن امک وعاء للامامت، اے فاطمہ پروردگار عالم نے تیری ماں کے بطن کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے، تیری ماں کے بطن کو امامت کا ظرف قرار دیا ہے، یعنی امامت چلنی ہے تیری ماں کے بطن سے، اس لیے کہ خدیجہ کے بطن سے فاطمہ پیدا ہو رہی ہیں اور فاطمہ کے بطن سے اگلی نسل شروع ہو رہی ہے، تو نتیجتاً فاطمہ زہرا کا بطن
ظرف بن رہا ہے امامت کے لیے. تو پروردگار عالم جس بطن کو ظرف امامت قرار دے رہے تو وہ خاتون خود خدا کی بارگاہ میں کتنی منزلت کی حامل ہوگی کہ ان کے وفات کے موقع پر یا جب جبرائیل معراج پر لے کے گئے تو اس وقت جب رسول خدا نے پوچھا تمہاری کوئی آرزو ہے تو کہا میری بھی آرزو ہے اور خدا کی بھی ہے کہ ہمارے اور خدا کی طرف سے جناب میرا اور خدا کا سلام جناب خدیجہ کو پہنچائیے گا. کیا مقام و مرتبہ ہوگا جناب خدیجہ کا. تو اس خاتون کو پروردگار عالم ماں کے طور پہ چن رہی ہیں. چلیں جی، باپ با فضیلت، ماں با فضیلت. دیکھیں دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ برے لوگوں کے گھر اچھی اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اچھے لوگوں کے گھر بری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن یہ نارمل نہیں ہے. ہوتا ہے کہ اچھوں کے گھر بری اور بروں کے گھر اچھی، لیکن نارمل یہ نہیں ہے. پروردگار عالم جو اہتمام کر رہا ہے جناب فاطمہ کی ولادت کا، یہ بتا رہا ہے، خود یہ بتا رہا ہے کہ ایک ایسی بچی کی ولادت ہونے والی ہے کہ جس کا مقام و مرتبہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، ہٹ کر ہے، ہر بچے سے ہٹ کر ہے، ہر ولادت سے ہٹ کر ہے. اس لیے کہ ولادت کے اعتبار سے بھی الگ اہتمام ہو رہا ہے، خود انعقاد نطفے کے اعتبار سے ایک الگ اہتمام ہو رہا ہے. یہ اتنے اہتمامات کیا کافی نہیں ہیں اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ بچی جو اس دنیا میں آ رہی ہے یہ ایک عجیب اور ایک بلند مرتبے کی حامل بچی ہے. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، وہ اتنی ساری روایتیں جو رسول خدا نے جناب زہرا کی شان میں بیان کی، وہ آیات کے جو جناب زہرا کی شان میں اور فضیلت میں نازل ہوئیں، اس کے علاوہ اور اتنا کچھ جو جناب زہرا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، ائمہ کے اقوال، کچھ بھی نہ ہو تو یہ اہتمام بتا رہا ہے کہ یہ کوئی فوق العادہ قسم کی بچی ہے جو اس دنیا میں آ رہی ہے، جس کے لیے اتنا اہتمام. پیدائش بھی کوئی نارمل کھانے سے نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں، میں نے وہی عرض کر رہا ہوں کہ بار بار کہ آپ دیکھیں شروع کہاں سے کر رہا ہے پروردگار عالم. پہلے انتخاب ماں باپ، اس کے بعد بطحہ کے مقام پہ رسول خدا تشریف فرما ہے، جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، آ کے خدا کا سلام پیش کرتے ہیں. کہا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ آپ 40 دن تک فاطمہ سے خدیجہ سے دور رہیں. خدا کا امر ہے. عمار کو بھیجا، جا کے خدیجہ کو پیغام دے دو کہ 40 دن تک میں گھر نہیں آؤں گا. 40 شب عبادتوں میں گزاری اور 40 روز روزوں سے گزارے. 40 دن عبادت کر رہے ہیں، نماز اور روزے میں. اللہ کے رسول، وہ حبیب خدا کہ جن کی عبادت، نماز اور روزہ میرے اور آپ کے جیسا نماز روزہ قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. ان کی نماز بھی نماز عشق ہے اور ان کا روزہ بھی روزہ عشق ہے. ہم لوگ تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے سارے کام کرتے ہیں نا. نماز پڑھتے ہیں جی، کیوں پڑھتے ہیں؟ اب اللہ نے واجب کر دی ہے تو پڑھ لیں. اگر اللہ کے ڈنڈے نہ ہوتے تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں، ہم میں سے کون ہوتا جو مسجد جاتا؟ ابھی بھی نہیں جاتے ہیں، ابھی بھی گھر پہ ہی پڑھ لیتے ہیں. چلو پڑھتے تو ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہوتا؟ اب ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھیں اور خود انصاف سے سوچیں کہ اگر خدا نے واجب نہ کی ہوتی، ہم میں سے کتنے لوگ نمازی ہوتے؟ میں اپنی فیلنگ صرف بتا سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوں گی، لیکن میں اپنی فیلنگز تو شیئر کرنے کا حق رکھتا ہوں نا آپ کے ساتھ. میری ذاتی فیلنگز ہے کہ شاید انگشت شمار افراد ہوتے، شاید وہ بھی شاید ہی، کہ جو اہل نماز ہوتے. روزہ خدا واجب قرار، کوتبہ علیکم الصیام نہ ہوتا، اختیار دے دیتا پروردگار عالم. ابھی اختیار نہیں دیتا. جب گرمی شدید ہوتی ہے تو کتنے سارے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہمت میں شروع کرتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں. جی آؤٹ ڈور کام ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ، نہیں ہوتا. اچھا، وہ ہیلے بہانے کی طرف بھی نہیں جاتے کہ چلو کوئی چکر ہی لگا کر آ جائیں تھوڑا سا شہر کے باہر کا. نہیں، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، ختم. اور اگر خدا اختیار دے دے تو کتنے لوگ روزہ رکھیں؟
کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی قضائیں ان کی گردن پہ پینڈنگ میں چلی آ رہی ہیں تو چلی آ رہی ہیں، چھوٹے دن ہوتے ہیں تب بھی نہیں رکھ پاتے ہم لوگ. لہذا یہ رسول کی نماز ہے. ہم لوگ نمازوں کو، عبادتوں کو برڈن سمجھ کے انجام دیتے ہیں. ہم لوگ عبادتوں کو بوجھ سمجھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، کیونکہ خدا نے واجب کر دیا اس لیے پڑھ رہے ہیں. بالآخر دیندار لوگ ہیں اس لیے پڑھنا تو ہے ہی ہے. کوئی خوشی سے ہم میں سے نماز پڑھنے والے شاید آپ لوگ ہوں، میں تو نہیں ہوں. میں اپنا تو بتا ہی سکتا ہوں نا آپ لوگوں کو کہ خوشی سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہوں، خوشی سے روزے رکھتے ہوں، بڑے اشتیاق. ہم لوگ تو دن گن رہے ہوتے ہیں، ایک دن کم ہو گیا اسی میں کتنے خوش ہوتے ہیں. 29 کا روزہ ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اسی میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ شوق کا تو یہ حال نہیں ہوتا نا. اسی سے اندازہ لگا لیں ہم لوگ کتنے شوق سے روزے رکھتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ وہ رسول خدا کی عبادت ہیں. 40 دن عبادت کی، آخری دن دوبارہ جبرائیل امین آئے، کہا پروردگار عالم نے پھر سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ ایک خوشخبری کے لیے آمادہ رہیں. اور ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی، میکائیل ایک تشت لے کر آئے اور کہا کہ جی اس میں آپ کا کھانا ہے، اس کھانے کو کھائیں اور خدیجہ کے پاس آپ گھر چلے جائیں. رسول خدا نے کھانا کھایا اور وہاں سے خدیجہ کے پاس پہنچے. جناب خدیجہ فرماتی ہیں کہ ابھی رسول مجھ سے جدا نہیں ہوئے تھے کہ میں نے فاطمہ کے نور کو اپنے شکم میں محسوس کیا. اب جو بچہ اس اہتمام سے پیدا ہوا ہو، آپ کا کیا خیال ہے وہ کوئی عام بچہ ہوگا؟ ہمارے بعض بزرگان کی ولادت کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ بعض خاص راتوں میں پیدا ہوئے. جو بعض خاص راتوں میں پیدا ہوئے ان کے وہ اثرات ہیں. تو جو اس اہتمام کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے، یہ 40 دن پروردگار عالم عبادتوں میں گزروانے کے بعد، جنت کی غذا سے افطار کرانے کے بعد اس سے جو نطفہ بنا ہے اس کے ذریعے جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لا رہی ہیں. یہ روایتوں کے جملے ہیں، میرے اپنے جملے نہیں ہیں، روایت عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور پھر جب ولادت کا وقت آیا وہ بھی ایک نیا اہتمام ہے. مکے کی عورتوں نے تو منع کر دیا، لیکن پروردگار عالم نے خاص جنت سے کچھ خواتین کو بھیجا فاطمہ زہرا کی ولادت کے موقع پر، تاکہ جناب خدیجہ کا خیال رکھ سکیں. اور اس انداز سے یہ ولیہ خدا اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں. میں نے عرض کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نہ ہو نا ہمارے پاس، یقین مانے اگر کوئی سمجھدار انسان ہو، اپنی سمجھ کو استعمال کرنے والا ہو، عقل کو استعمال کرنے والا ہو، صرف یہ جتنا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اتنے کو اگر غور کرے نا اسی کے اوپر، وہ احساس کر سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے اتنے اہتمام سے کسی خاص انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. یہ عام انسان نہیں ہو سکتا. تو جو کوئی خاص انسان ہوگا تو اسی خاص انسان کو پروردگار عالم نے اس رسول کی رسالت کی اجر کے طور پہ قرار دیا ہے کہ اس فاطمہ کی اور فاطمہ کے شوہر کی اور فاطمہ کے بچوں کی محبت اور مودت یہ قرار پائے گی اجر رسالت. اگر تم دینا چاہتے ہو تو اس محبت کے ذریعے رسالت کے اجر کو ادا کر سکتے ہو. ایک روایت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں اور نقل کرنے والے ہمارے 5ویں امام ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ انما سماها فاطمہ الزہرا لان اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ. فاطمہ کا نام زہرا اس وجہ سے رکھا گیا کہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے نور عظمت کے نور سے خلق کیا ہے، یعنی اپنے نور سے فاطمہ کے نور کو خلق کیا ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ جب یہ نور چمکا، یعنی ظاہراً ولادت کا وقت، جب یہ نور چمکا تو آسمان سارے کے سارے اور زمین اس نور سے روشن ہو گئی
اور روشنی اتنی زیادہ تھی کہ فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ انہوں نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ یا سیدی، اے ہمارے سردار، یہ کیسا نور ہے کہ جو آنکھوں کو چندیا دینے والا نور ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا ھذا نور من نوری، یہ میرے نور میں سے ایک نور ہے۔ وَأَسْكَنْتُهُ فِي سَمَاءِ، اس کو میں نے آسمانوں میں قرار دیا۔ وَخَلَقْتُهُ مِنْ عَظْمَتِي، اور اپنے عظمت سے اس کو میں نے خلق کیا۔ أُخْرِجُهُ مِنْ صُلْبِ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَائِي، اس کو میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے اس دنیا میں بھیجوں گا۔ اور یہ جملہ بڑا عجیب ہے، یعنی ہم تعجب کرتے ہیں لوگوں پر کہ جو اتنے سارے امیر المومنین کے فضائل، امیر المومنین کی فضیلت میں جو آیات روایات، وہ آیات کے جو امیر المومنین کو نفس رسول قرار دے رہی ہیں، وہ روایت کہ جو علی کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ قرار دے رہی ہیں، وہ روایت جو علی کو اس اعتبار سے معرفی کر رہی ہیں کہ انا و علی من نور واحد و انا من و علی من شجر واحد، یا اس طرح کی جتنی بھی روایتیں ہیں جو یہ بیان گر ہیں اس بات کی کہ یہ دونوں ایک ہی تھے، ایک سے دو بنے ہیں۔ تو یہ قطعی طور پر اس بات کو دلالت کرتی ہیں یا نہیں کرتی کہ جب دونوں ایک ہی تھے اور ایک ہی کے دو ٹکڑے بنے، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، تو دونوں نوروں کی خصوصیتیں ایک جیسی ہوں گی۔ جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے بنیں گے تو دونوں نور کی خصوصیتیں ایک جیسی ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھے ٹکڑے کی کچھ خصوصیات ہوں اور آدھے ٹکڑے کی کچھ خصوصیات۔ اب آپ فرض کریں، تھوڑی مثال سمجھانے کے لیے فرض کریں اس بلب کو کوئی پارٹیشن بنا کر آپ اس طرح سے توڑ دیں کہ آدھا اس طرف جا رہا ہو اور آدھا اس طرف جا رہا ہو، تو کیا ایسا ہوگا کہ ادھر کا نور سفید ہے اور ادھر کا نور پیلا ہوگا؟ ادھر کا نور اگر فرض کریں یہ 15 واٹ کا ہے تو ادھر 15 واٹ کا آ رہا ہے، ادھر 5 واٹ کا جا رہا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا ایسا۔ جب ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے جائیں گے تو دونوں نوروں کی خصوصیتیں ایک جیسی ہوں گی۔ جب ایک نور تمام انبیاء سے افضل ہے تو یقیناً دوسرا نور بھی تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں سے یہ ہضم نہیں ہوتا کہ علی ابن ابی طالب کیسے انبیاء سے افضل ہو سکتا ہے، جبکہ انبیاء میں اولو العزم انبیاء بھی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگ اس جملے کو کیسے ہضم کریں گے کہ اب امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کا یہ ظاہری طور پہ جو انداز اس کا ہے، یہ حدیث قدسی کا انداز مجھے لگ رہا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یعنی یہ جو ہے ھذا نور من نوری، کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے نور میں سے نور ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے نا، ملائکہ کو جواب دے رہے ہیں۔ جب ملائکہ نے سوال کیا یہ اتنا تیز نور، اتنی تیز روشنی، یہ کون سا نور ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان ملائکہ کے لیے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ لہذا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے اس کو خارج کروں گا، وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور اس کو میں تمام انبیاء پر فضیلت دوں گا۔ نور فاطمہ کو، وہ پہلے ایک نور تھا، اس کی افضلیت لوگوں سے حلق سے اتر نہیں رہی تھی تمام انبیاء پر، یہ ایک دوسرا نور آ گیا کہ جس کو خود پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کو تمام انبیاء پر میں فضیلت دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر علی تمام انبیاء پر افضل ہیں تو یقیناً فاطمہ بھی اس روایت کے مطابق تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ان تمام انبیاء میں اولو العزم انبیاء بھی شامل ہیں۔ اگر وہ صاحب شریعت انبیاء ہیں تو ان کی شریعتیں ختمی مرتبت سے کی شریعت سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا، ان کی شریعت قطعاً ختمی مرتبت کی شریعت سے بڑی نہیں ہو سکتی، اور جب ختمی مرتبت کی شریعت سے بڑی نہیں ہو سکتی تو یہ فاطمہ اسی ختمی مرتبت کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ لہذا قطعاً فاطمہ زہرا بھی اگر یہ نبی تمام انبیاء سے افضل ہے تو اس کا ٹکڑا بھی تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ تو جب اس کا ٹکڑا تمام انبیاء سے افضل ہوگا تو جو خود نبی کا نفس ہے وہ قطعاً تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَأُخْرِجُهُم مِّن ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً، میں اس نور سے ایک امت کو خلق کروں گا،
کہ یقومون بامری، جو میرے امور کو قائم کریں گے، ویہدون الی خلقی، اور میری مخلوق کو میری طرف ہدایت کریں گے، واجعلہم خلفاء فی ارضی، اور اپنی زمین پر میں ان کو خلیفہ بناؤں گا۔ یہ اسی آیت کا مفہوم ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم ان کو امام بنائیں گے کہ یہ ہمارے امر کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کریں گے۔ پروردگار عالم ملائکہ سے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اس نور سے ایک ایسی امت کو خلق کروں گا کہ یقومون بامری، جو میرے امور کو قائم کریں گے، یعنی میری شریعت کو قائم کریں گے، میرے دین کو قائم کریں گے، میرے احکام کو قائم کریں گے، میرے احکام کو نافذ کریں گے، ویہدون الی خلقی، اور میری تمام مخلوق کو میری طرف ہدایت کریں گے۔ منتہا ان کا کام تو ہے ہدایت کرنا، ہدایت لینا ہمارا کام ہے۔ جو لینے والا ہوگا وہ لے گا، جو نہیں لینے والا ہوگا وہ نہیں لے گا، لیکن بہرحال یہ اپنا کام ضرور انجام دیں گے۔ یہ ہے فاطمہ زہرا، افضلہ علی جمیع الانبیاء، اپنے تمام انبیاء پر میں اس کو فضیلت دوں گا۔ اب آپ خود سوچ لیں، اندازہ آپ خود لگا لیں کہ وہ معصومہ، وہ ہستی، وہ نور کہ جو تمام انبیاء سے فضیلت رکھتا ہو، اگر کوئی شخص اس نور کی تکذیب کرے تو وہ اس نور اکیلے کی تکذیب نہیں ہے، وہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے، وہ تمام انبیاء کی تکذیب ہے۔ بس ارباب رضا انشاءاللہ اس گفتگو کو کل آگے بڑھاؤں گا، 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ مقام و مرتبہ ہے اس نور کا۔ یہ روایت خود یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ نوری مخلوق ہے، منتہا بشری پیکر میں ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ تو جو انسان کی اور بشر کی ہدایت کے لیے انوار اس دنیا میں بھیجے گئے ہوں، ان انوار کے ساتھ اسی امت نے جس کی ہدایت پر یہ مامور تھے، جس کی ہدایت کا کام یہ انجام دیتے تھے، اس امت نے ان انوار کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی جو اتنی پاک و پاکیزہ مخلوق ہو، جو اتنی اہتمام کے ساتھ اس دنیا میں لائی گئی مخلوق ہو، اس پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا ہو، جس کو جو اس دنیا میں آتے ہی خدا کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہو، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہی ہو، امیر المومنین کی ولایت کی گواہی دے رہی ہو، پیدا ہوتے ہی، یہ پیدا ہونے اور بالغ ہونے کے بعد کی بات نہیں عرض کر رہا میں آپ کی خدمت میں، پیدا ہوتے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی رسول اللہ و بالی ولی اللہ، جو اس گواہی کو انجام دے تو انسان خود سمجھ جائے کہ یار یہ کیسی مخلوق ہوگی۔ یعنی واقعاً عیسیٰ اگر گہوارے میں یا ماں کی گود میں تکلم کر رہے ہیں تو وہ عیسائی تو عیسیٰ کے نبی ہونے پہ ایمان لے آئیں، لیکن یہ بی بی اگر پیدا ہوتے ہی تکلم کرے تو کم سے کم اتنا ایمان تو ہونا چاہیے کہ یہ ولیۃ من اولیاء اللہ، خدا کے اولیاء میں سے ایک ولیہ ہے یہ۔ کہ انشاءاللہ اگر کل موقع ملا تو کل اس موضوع پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ خدا کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے۔ اس کو آیا ڈیزرو کرتی تھی یہ کہ ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار کیا جائے؟ اتنی اذیتیں دی گئی ہیں اس بی بی کو، اتنی اذیتیں دی گئی ہیں اس بی بی کو کہ البکاؤن خمسۃ، بہت گریہ کرنے والے 5 ہیں جن میں اس بی بی کا نام بھی شامل ہے، جس کی عمر فقط 18 برس ہے۔ 18 برس والی بی بی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے اس دنیا میں بہت زیادہ گریہ کیا ہے، اور اس گریہ کرنے کی مدت کتنی ہے، کتنی مدت گریہ کرنے کے بعد یہ بی بی، دیکھیں حضرت نوح کا اس میں نام موجود ہے، مگر نوح نے ایک بڑی مدت گریہ کیا ہے۔ نوح کی گریہ کی مدت کوئی مہینے 2 مہینے یا سال 2 سال نہیں ہے، ایک بڑی مدت حضرت نوح گریہ کرتے رہے ہیں۔
امام سجاد 35 سال گریہ کیا ہے تو بکاؤن میں شامل ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، فاطمہ زہرا نے کتنی مدت گریہ کیا ہوگا جو بکاؤن میں شامل ہو گئیں؟ فقط 75 یا 95 دن۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام سجاد کا 95 دن کا گریہ ایک طرف اور بی بی کے 75 یا 95 دن کا گریہ ایک طرف۔ جو کام سید سجاد کے 35 سال کے گریے نے کیا وہی کام جناب فاطمہ کے اس 75 اور 95 دن کے گریے نے کیا کہ ان کو بکاؤن میں شامل کر دیا۔ بس عزیزو، تاریخیں اٹھا کے دیکھیں، مقاتل اٹھا کے دیکھیں، علماء کی گفتگو بھی آپ کے ذہنوں میں ہوگی کہ تاریخ میں 3 جنازے ایسے ملتے ہیں کہ ان کو غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں۔ 3 جنازے تاریخ میں ایسے ملتے ہیں۔ ایک جنازہ اس ننھی سی بچی کا ملتا ہے کہ جسے جب زندان شام میں شہادت ملتی ہے اور غسل کے لیے غسالہ کو بلایا جاتا ہے تو جیسے ہی غسالہ اس کا کپڑا اس کے جسم سے جدا کرنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ چیخیں مار کے غسالہ رونے لگی، اور بعد میں اس نے سجاد سے سوال کیا کہ اس بچی کے جسم پہ اتنے زخم؟ یہ ایک بچی ہے کہ جس کو غسل دینے والے نے گریہ کیا اور چیخیں مار کے گریہ کیا۔ دوسرا نام جس انسان کا ملتا ہے وہ سید الساجدین ہے۔ سید ساجدین جو کم و بیش 1 سال طوق و سلاسل میں جکڑے رہے ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور گلے کا جو خاردار طوق ہے نا اس نے میرے مولا کی پشت کو بہت زخمی کیا ہے۔ اتنا زخمی کیا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس آیا ہے اور مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالا گیا ہے اور اس قافلے سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے مدینے والے آئے ہیں تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ بھی آئے ہیں اور آنے کے بعد اپنے بھتیجے کو تلاش کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ ایک شخص پہ پڑی جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جو انتہائی بوڑھا محسوس ہو رہا ہے۔ اسی سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے کہیں میرے بھتیجے کو دیکھا ہے؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے محمد حنفیہ کو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی آپ کا بھتیجا زین العابدین سید الساجدین ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے آگے بڑھ کے جو اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا تو ایک مرتبہ آہ نکلی سید سجاد کی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ سید سجاد کربلا کے بعد مزید 35 سال زندہ رہے ہیں، مگر جب ان کو غسل دینے کے لیے امام باقر نے کپڑا ہٹایا ہے تو گلے کے طوق کے جو نشانات تھے وہ ابھی بھی اسی طرح سے موجود تھے کہ امام باقر چیخیں مار کے رونے لگے۔ اور تیسرا جنازہ دیکھیں، جب بکاؤن کی بات آتی ہے نا، بکاؤن میں صرف 2 افراد ہیں جو اہل بیت کے گھرانے کے ہیں، باقی 3 اہل بیت کے گھرانے کے نہیں ہیں۔ لیکن جب ان افراد کا تذکرہ آتا ہے کہ جن کے جنازوں پہ غسل دینے والے گریہ کرتے ہیں تو وہ تینوں کے تینوں اہل بیت کے گھرانے کے ہیں۔ تیسری شخصیت جناب فاطمہ زہرا کی ہے۔ تیسری شخصیت فاطمہ زہرا کی ہے کہ ایک مرتبہ جب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے مولا مسجد میں موجود ہیں، دونوں ننھے ننھے بچے ماں کے قریب تھے اور گریہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے پاس پہنچے ہیں اور بابا کو ماں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ علی جیسا شجاع انسان، علی جیسا صابر انسان، آپ میں سے جنہوں نے مسجد دیکھی ہے، مسجد اور حجرہ فاطمہ کتنا فاصلہ ہے، مگر علماء نے نقل کیا ہے کہ مسجد سے گھر آنے تک کئی مرتبہ میرا مولا زمین پر بیٹھا ہے۔ کتنی مصیبت کا عالم ہوگا علی کے لیے۔ آپ بعثت کا 10واں سال تھا جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور جب یہ 2 رکن ٹوٹے ہیں نا رسول خدا کے،
ایک طرف جناب خدیجہ بہت بڑی ڈھارس تھی رسول خدا کے لیے، اور ایک طرف ابو طالب بہت بڑی ڈھارس تھے رسول خدا کے لیے۔ جب ان دونوں کی وفات ہوئی ہے، یہ شہادت ہوئی ہے، تو اس سال کو رسول خدا نے اپنے لیے عام الحزن قرار دیا۔ وہ رسول خدا کا عام الحزن تھا، یہ علی کا عام الحزن ہے، اس لیے کہ علی کی بھی دو بڑی ڈھارسیں تھیں، ایک رسول خدا جو 75 یا 95 دن پہلے جن کی شہادت ہوئی، ایک فاطمہ زہرا کہ جس کی 75 یا 95 دن بعد شہادت ہوئی۔ تو یہ دو رکن جو رسول خدا اور فاطمہ زہرا کی شکل میں علی کے تھے، وہ دونوں رکن منہدم ہو گئے۔ یہ علی کے لیے سال حزن ہوگا۔ بس ارباب ادا، ایک مرتبہ علی پہنچے غسل کے لیے، جب تخت پہ لٹایا گیا اور حجرے کا دروازہ بند کیا گیا، تو بس آخری جملہ ہے، ایک مرتبہ علی نے اسما سے کہا کہ دیکھو اسما، اونچی آواز میں گریہ نہ کرنا، اس لیے کہ بچے باہر کھڑے ہیں، اگر تم اونچی آواز میں گریہ کرو گی نا تو بچے پریشان ہو جائیں گے اور بچے گھبرا جائیں گے۔ اور اسما کو توصیہ کرنے کے بعد میرے مولا نے غسل دینا شروع کیا۔ اسما معاون تھی، مددگار تھی۔ مولا غسل دیتے جا رہے ہیں، اور غسل دیتے دیتے جیسے ہی میرے مولا نے فاطمہ زہرا کے پہلو سے کپڑا ہٹایا، ایک مرتبہ علی جیسا صابر انسان چیخ مار کے رونے لگا۔ اسما کہتے ہیں اے علی، آپ نے مجھے منع کیا تھا کہ بچے باہر پریشان نہ ہو جائیں، چیخ مار کے نہ رونا، ارے اب آپ خود کیوں چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے ہیں اے اسما، میں تجھے کیا بتاؤں، 75 یا 95 دن فاطمہ زندہ رہی، ارے فاطمہ کی پسلیاں ابھی بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، مگر فاطمہ نے مجھے خبر نہ ہونے دی کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبان اولاد فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل، سب کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے بیماری کے لیے التماس سے دعا کہا ہے، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، بحق پروردگارہ تجھے فاطمہ زہرا کے زخمی پہلو کا واسطہ، عابد بیمار کی بیماری کا واسطہ، امام کاظم کا واسطہ، تمام بیماروں کو، خاص طور پہ اگر یہاں جو افراد موجود ہیں ان میں یا ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔